ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند سے دوسرے دن کے ولاگ میں خوش آمدید۔ یہ دن بہت گرم لیکن معلومات اور سیاحت سے بھرپور تھا۔ آج ہم ہست امام کمپلیکس، چارسو بازار، انڈیپینڈنس اسکوائر، تیمور اسکوائر، ازبکستان ہوٹل اور بہت ساری دیگر جگہوں پہ بھی گئے، اس لیے یہ ویڈیو لمبی بنے گی اور اسے کہیں بھی سکپ نہ کیجیے گا کیونکہ اس ویڈیو کا ہر منٹ دلچسپ، حیران کن اور تاریخی معلومات سے بھرپور ہے۔ ہم شروعات کریں گے اپنے دن کی، کارڈ لیتے ہیں اور چلتے ہیں، پہلے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹور دیکھیں گے۔ آج ہم نے ہست امام جانا ہے۔ گڈ مارننگ، آئی ایم فائن، ویئر از بریک فاسٹ؟ آن دا رائٹ، تھینک یو۔ جی تو اس وقت بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ پاکستان سے باہر جہاں بھی ناشتہ کرو، سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو آلیو ملتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم ہست امام کمپلیکس پہنچے، جہاں پہ امام قفال الشاشی کا مقبرہ ہے۔ امیر تیمور ان کو بہت رسپیکٹ دیا کرتا تھا۔ ان کے مقبرے پہ جانے سے پہلے آپ کو کئی دلچسپ معلومات دینا چاہیں گے جو دانیال نے ہمیں دی۔ دائیں جانب ایک یونیورسٹی ہے، اس کی تاریخ بھی انتہائی عمدہ ہے۔ سوویت یونین کا دور اس قدر جابرانہ تھا کہ اسٹالن نے تمام مساجد تک کو بند کروا دیا۔ ان مساجد کو بطور ذخیرہ گاہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسے مشکل دور میں ازبک حکمران شوروف رشیدف نے سوویت یونین صدر سے درخواست کی کہ ہمیں ایک اسلامی یونیورسٹی بنانے کی اجازت دی جائے۔ بالآخر وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوئے اور دور حاضر کی یہ پہلی اسلامی یونیورسٹی امام البخاری اسلامک یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ سینٹرل ایشیا کی ایک نئی یونیورسٹی تھی جو سوویت یونین کے ظالمانہ دور کے بعد نمودار ہوئی۔ ابھی یہاں پہ گرمی کی وجہ سے طلباء و طالبات کو چھٹیاں ہیں، اس لیے یہ یونیورسٹی سنسان پڑی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک مقبرہ اور جانتے ہیں ازبکستان کے پہلے امام قفال الشاشی کے متعلق۔ 903 میں پیدا ہونے والے ایک شخص تھے ازبکستان میں جن کا نام تھا قفل شاشی۔ تو قفل شاشی میں یہ آپ کو بیک کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے۔ یہ ان کا مقبرہ ہے، قفل الشاشی۔ یہ وہ پہلے امام تھے ازبکستان کے جن کو گریٹ امام کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے یہاں پہ اسلام آیا۔ اور یہ ہسٹری کیا ہے ان کی؟ ہسٹری یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بچپن میں ہی سفر کیا مکہ المکرمہ کا، بغداد کا اور دوسرے ایسے پوائنٹس کا جہاں پہ اسلامک مدرسات تھے، تو وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور واپس آئے اور اپنی جیب سے انہوں نے پیسے خرچ کر کے پھر یہاں پہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی اور اسلام عام کیا۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا تھا ازبکستان میں اور ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں چلا کہاں گئی، لیکن کافی بعد میں جب امیر تیمور کو پتہ چلا ان کی قربانیوں کا، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے تو بغداد کے امیر نے ان کو ایک نسخہ دیا تھا جو ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ تو اس نسخے کی وجہ سے امیر تیمور کو جب پتہ چلا کہ وہ نسخہ ازبکستان میں لانے والے یہ ہیں قفل الشاشی، تو پھر اس نے یہ حکم دیا کہ ان کا مقبرہ تلاش کیا جائے اور ان کی وہاں پہ قبر بنائی جائے، اوپر مقبرہ ہو۔ تو اب یہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کے مطابق یہاں پہ یہ جو قبر ہے یہ 100% کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ زلزلہ آیا تھا، لہذا ہم اندر چلتے ہیں، آپ کو اس کی اور انفارمیشن بھی دیں گے۔ یہاں پہ آپ کو جوتی اتارنی پڑے گی یہاں پہ، اور اس کے بعد آپ اندر جائیں گے۔ یہاں پہ بہت سکون ہے۔ یہاں اگر دیکھیں اس طرف تو چیئرز پڑی ہیں، لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں آ کے۔ یہ قبریں جو ہیں یہ ان نون ہیں، کوئی نہیں جانتا یہ کن کی قبریں۔ اور یہ جو قبر ہے یہ ہے قفال شاشی، جو امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے ازبکستان میں۔ یہاں پہ آپ کو دکھا دوں ان کا پورا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ اس میں ازبک لینگویج میں لکھا ہے، تو یہ پورا نام ہے ان کا، اس میں محمد بھی لکھا ہے، ابو بکر بھی لکھا ہے
اور یہ اوپر یہ جو میں نے آپ کو ہسٹری بتائی نا ابھی، تو یہ ہسٹری یہ ہے، یہ سارا کچھ جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ امیر تیمور نے حکم دیا، قفال شاشی نام، اور یہ ان کی قبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ازبکستان میں اسلام پہ اصل محنت کرنے والے، اپنے جیب سے، جان سے، مال سے خرچ کرنے والے یہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے قبر کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ، اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیں کہ کچھ قبریں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد امام قفال شاشی کے بعد یہاں پہ امام بنے اور انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. تو یہ کچھ اس طرح کا سٹرکچر ہے. سٹرکچر زیادہ تر یہاں پہ عربک ہے، لینگویج بھی، فونٹ سٹائل، تعمیراتی وہ عربک ہے. اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کو رشین سٹائل بھی مل جاتا ہے دیکھنے کو. اس کے بعد ہم ہست امام کمپلیکس میں موجود مدرسے اور لائبریری کی جانب گئے. یہ لائبریری وہی ہے جس میں 1400 سال پرانا قرآن کریم کا ہاتھ سے لکھا نسخہ موجود ہے، جس کے متعلق ہم ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں. لہذا آگے چلتے ہیں اس کمپلیکس میں موجود مسجد کی جانب، جو کہ فن تعمیر کا ایک اور شاندار نمونہ ہے. اس مسجد کے برآمدے کو انڈین لکڑی سے بنایا گیا ہے. یہ مسجد کرونا SOPs کے پیش نظر بند ہے، اس لیے تمام لوگ اندر نہیں جا سکے. ہم لوگوں نے باہر سے ہی اس شاندار مسجد اور اس کے سٹرکچر کو دیکھا. ہست امام کمپلیکس میں ان تمام چیزوں کی زیارت کے بعد ہم چلے چارسو بازار کی جانب. چارسو مارکیٹ کے نام کے متعلق ہم نے دانیال سے پوچھا تو وہی معلوم پڑا جو کہ ہمارے ذہنوں میں چل رہا تھا. اس نے بتایا کہ چارسو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے چاروں جانب راستے جاتے ہوں، یعنی ایک چوک یا پھر چوراہا. یہ سن کے ہم سب نے فوراً دانیال کو چپ کروا دیا کہ بس اس سے آگے ہم جانتے ہیں اردو زبان میں بھی اس کا یہی مطلب بنتا ہے. یہ انہوں نے دیا ہے 10,000 سوم کا. Let me check. Five. Okay. There are more 5. Yes. Okay, show me. Okay. Show me. یہ ہیں 10,000. Okay. Thank you. شکر. یہاں کے دکاندار بڑے مددگار ہیں. سوم کا حساب کرتے، نوٹ پہچانتے، دماغ کی دہی بن جاتی ہے. یہ تو بھلا ہو ان دکاندار خواتینوں حضرات کا جو خود ہی پیسے دیکھتے، ان کو پہچانتے اور خود ہی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اتنے پیسے بنے. جب وہ نوٹ نکال لیں تو پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں جتنے انہوں نے بولے. چارسو مارکیٹ میں ضروریات زندگی کی ہر چیز ملتی ہے. اسے دیکھ کے کراچی میں موجود مزار قائد کی یاد تازہ ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے مزار قائد اونچی جگہ پہ بنا ہے اور پھر وہاں سے ایک تسلسل کے ساتھ کئی سٹیپس میں سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور لوگ سیڑھیاں اترتے ہوئے خارجی دروازے تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ایسی ہی بناوٹ اس مارکیٹ کی بھی تھی. داخلی دروازے والی مارکیٹ سب سے بلند، اور پھر اس کے اطراف میں سیڑھیاں اتر کے ایک اور مارکیٹ ہے جہاں پھل اور سبزیاں وغیرہ بکثرت مل رہی تھیں. اور پھر اس سے بھی نیچے سیڑھیاں اتر کے ایک تیسری مارکیٹ تھی جہاں پہ کپڑے، جیولری، کھلونے اور کاسمیٹکس وغیرہ فروخت ہو رہے تھے. شاید اس سے بھی نیچے ایک مارکیٹ تھی، لیکن گرمی کی وجہ سے ہم کہیں نہیں جا پائے.
चारसू बाज़ार की सैर ख़त्म होने से पहले हमने यहाँ पे पेप्सी के बड़े डिफरेंट फ्लेवर भी चेक किए, जिसमें मैंगो वाला तो बहुत ही बकवास था, लेकिन दूसरा फ्लेवर फिर भी कुछ अच्छा था। अब यहाँ से हम चले जनाब उज़्बेकिस्तान के कौमी खाना खाने के लिए, और कौमी खाना है यहाँ का पुलाव। जब हम इस रेस्टोरेंट में पहुँचे तो इसका पुलाव देख के वो अफ़गानी पुलाव याद आ गया। जिस तरह अफ़गानी तैयार करते हैं ये ठीक वैसा ही है। गोश्त भरपूर है और मीठा ये मालूम होता है, इसमें स्पाइस वगैरह नहीं होती। दोपहर का खाना खा के हम वापस अपने होटल पहुँचे, कुछ देर आराम किया और फिर रात का खाना खाने निकल पड़े। रात का खाना खाने के बाद हम पहुँचे उज़्बेकिस्तान के सबसे अहम तरीन मकाम, जो कि ताशकंद में है। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर। इंडिपेंडेंस स्क्वायर में यहाँ की पार्लियामेंट, सेनेट, प्राइम मिनिस्टर हाउस और दीगर तमाम अहम वजारतें मौजूद हैं। यहाँ पे आपको हर तरफ फव्वारे ही फव्वारे नज़र आते हैं, लोग सैर कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी जिस तरह से हम तसव्वुर करते हैं कि किसी मुल्क का जो हब है, मेन एरिया है, वहाँ पे होनी चाहिए, उसका कोई सीन नहीं है। हर तरफ अमन है और यहीं हमने काफ़ी वक्त गुजारा। उसके बाद हम सैर वगैरह करते रहे, लेकिन आपका ये व्लॉग यहाँ तक ही है। यहाँ हमने जो सैर की वो आपको दिखा दी। आखिर पे गुज़रते हुए जब हम वापस बस की जानिब जा रहे थे तो अमीर तैमूर स्क्वायर भी यहाँ से हमने देखा। वो एक स्क्वायर है, कोई इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं है। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या पसंद आया, क्या नई चीज़ आप देखना चाहते हैं और हमारी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं।